ہمیں جان سے پیارا ہے اسلام کہ دنیا کو دے دو یہ پیغام. تم آیت الکرسی لے کر گئے جس میں اللہ نے توحید کے سمندر کو جمع کیا ہے. جہاں ساری دوائیں فیل ہو جاتی ہے آیت الکرسی اپنا کام شروع کر. ساتھ میں بولو نا. مدینے پاک میں ظہر کا وقت تھا اور یہ حضرت سلمان فارسی، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ظہر کا وضو کر رہے ہیں. بولو ظہر کا وضو کر رہے ہیں. وہیں پر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظہر کا وقت ہے، حضرت سلمان فارسی وضو کر رہے ہیں اور حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے. مطلب ہے کہ حضرت سلمان فارسی رو رہے. بھائی کوئی بھی بڑا آدمی وضو کر رہا ہو اور رو رہا ہو تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور قریب جا کر فرمایا اما یبکی کا یا سلمان، سلمان یہ رو کیوں رہے، آپ رو کیوں رہے؟ حضرت سلمان فارسی نے اتنا عجیب و غریب جواب دیا. فرمایا اللہ کے رسول رو نہ تو کیا کروں، میرا بیٹا بہت بیمار ہے. فرمایا میرا بیٹا بہت بیمار ہے اور میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا، مجھے معلوم نہیں واپس جاؤں گا تو وہ زندہ ہوگا یا اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اب تو سانسیں بھی نہیں آ رہی ہے، بہت دھیرے دھیرے وہ سانس لے رہا ہے. اور کہا اللہ کے رسول یہ وقت ایسا تھا کہ یہ باپ اپنے بیٹے کے پاس ہوتا، لیکن خیال آیا کہ بیٹے سے زیادہ ضرورت میرے ظہر کی نماز پڑھنے کا ہے، اس لیے کہ آپ کے پیچھے مجھے نماز پڑھنا ہے، فریضہ ادا کرنا ہے. بیٹا جائے گا وہ گوارا ہے، مگر آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز چھوٹے یہ مجھے برداشت نہیں. اس لیے اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھنے کے واسطے آیا. اب سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنے پیار سے توحید کا سبق سکھایا. کیا فرمایا؟ سلمان اٹھو اٹھو، وضو کر رہے ہو نا، اٹھو اٹھو اٹھو، ایک کٹورے میں پانی لے کر آؤ، جاؤ ایک کٹورے میں پانی لے کر آؤ. اب حضرت سلمان فارسی کے اس زمانے میں وہ مٹی کا کٹورا ہوتا تھا، وہ لے کر آ گئے. سب میرا ساتھ دینا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا سلمان میں آیت الکرسی پڑھوں گا، تم بھی آیت الکرسی پڑھو گے، اس لیے کہ آیت الکرسی میں اللہ نے توحید کے سمندر کو جمع کیا ہے. ہمارے نبی نے پڑھو پڑھو میرے ساتھ میں آیت الکرسی پڑھی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننا، یہ آیت الکرسی پڑھی اور اس پانی پر دم کیا. سلمان فارسی کو کہا تم بھی پڑھ کے دم کرو. وہاں جتنے نماز پڑھنے آئے تھے کہا اس کے اوپر دم کرو. اور سلمان فارسی کو کہا جاؤ جاؤ اپنے بچے کو پلا لو، جاؤ اپنے بچے کو پلا لو. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں دوڑتا دوڑتا گیا اور گھر کے دروازے پر گیا. میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا میرے ظہر کی نماز کا وقت ہے، یہ کٹورے میں پانی ہے، بچے کو پلا دو. یہ کہہ کر سلمان فارسی دوڑتے دوڑتے آئے. ارے وضو باقی تھا، وضو کی. وضو جیسے کیا ہمارے نبی نے جماعت شروع کر دی. اللہ اکبر، ظہر کی 4 رکعتیں شروع ہو گئی. حضرت سلمان فارسی فرماتے اللہ کی قسم ہر رکعت میں میں رو رہا تھا. ارے کوئی بھی باپ روئے گا. کہا ہر رکعت میں رو رہا تھا. میرے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میری ہچکیاں بنتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا اب جاؤں گا میرا بیٹا مجھے ملے گا کہ نہ ملے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے میرے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے بھی سلام پھیرا اور جیسے میں نے سلام پھیرا ہمارے نبی نے کہا سلمان کوئی خبر آئی؟ تو حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول کیا خبر آئی؟ ابھی آپ نے سلام پھیرا، میں نے بھی سلام پھیرا، مجھے اجازت دو، میرا فرض ادا ہو گیا، میں سنتیں گھر میں پڑھوں گا، لیکن میں جا کر میرے بیٹے کو دیکھوں تو صحیح. ہمارے نبی نے فرمایا ذرا دیکھو تمہارا بیٹا گھر میں نہیں ہے، ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی یوں پیچھے مڑے، یوں دیکھا
تو چونکہ بیٹا دیر میں آیا ہوگا تو 1-2 رکعت گئی ہوگی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت بیمار تھا, یہ تو مرنے کے قریب تھا, اس کی تو سانسیں بھی نہیں نکل رہی تھی, یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی لے کر گئے جس میں اللہ نے توحید کے سمندر کو جمع کیا ہے, جہاں ساری دوائیں فیل ہو جاتی ہے آیت الکرسی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. تو میرے دوستو آج یقین کے ساتھ اگر میں اور آپ اسی بات کو سمجھے, بولو نا بھائی کرنے دھرنے والا کون ہوتا ہے؟ لانے نہیں ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہوتا؟ اس سے بیمار ہوئے نا دوا کرانا یہ بھی سنت ہے بھائی. کوئی آیورویدک دوا کرائے, کوئی ایلوپیتھک کرائے, کوئی ہومیوپیتھک کرائے, ارے کوئی مولانا کے پاس سے جا کے تعویذ لے, منع نہیں کرتا, لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے ساری دوائیں بعد میں ہوگی, ہماری دعا سب سے آگے ہوگی.